السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جس نے سوال لکھا ہے نا وہ مجھے صرف یہ بتا دے کہ عمران خان صاحب کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے اور ٹائم قیامت تک ہے. ہاں میں نے ان کے بارے میں کیا رائے دینی ہے وہ اپنے بارے میں رائے دیں. وہ کیسے رائے دیں؟ مثلا وہ یہ رائے دیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا اس وقت میں نے جو کچھ کیا تو میں جب کنٹینر پہ تھا اس وقت جو میں کہتا تھا ان چیزوں کی روشنی میں میرے پرائم منسٹر ہونے کے بارے میں کیا رائے ہے یہ بتایا جائے. اور اب جب میں پرائم منسٹر شپ سے اتر کے دوبارہ کنٹینر پہ آ گیا ہوں تو ایسی صورتحال میں میری اس پرائم منسٹر کے بارے میں کیا رائے ہے جب وہ پرائم منسٹر تھا. تو رائے دے رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو شروع میں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی, مجھے تو کسی نے کام نہیں کرنے دیا. یعنی اپنی غلطیاں خود ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو کیس بنایا وہ غلط بنایا تھا, وہ خود رائے دے رہے ہیں نا. تو ان کی اپنے بارے میں بھی کوئی رائے ایک جگہ رکی نہیں ہوئی ہے. میں نے کیا رائے دینی ہے یار. آگے جی, آزاد مارچ کیا ان کی غلطی تھی یا عمران خان؟ حالانکہ عمران خان نے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ کیوں گالا پوانی ہے جے منو؟ جناب آج آپ کے پولیٹیکل لیڈر کتنے جھوٹے وعدے کر کے آپ کو بت بنا رہے ہیں اس جدید دور کے اندر بھی, اور لوگ جینولی بلیو کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہے. میں پھر وہ نام نہیں لیتا, سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, مذہب کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. ٹھیک ہے, جھوٹے وعدوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بعض تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پبلکلی تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ بالکل سچ بات بول رہے ہیں, اور اتنی جوش میں تقریریں کرتے ہیں بندہ کہتا ہے یار کیا بات ہے جی. آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو بت بنایا ہوا ہے پولیٹیکل لیڈرز نے. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. شام کی جامع مسجد کے اندر جب حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا جا کے لٹکا دیا جائے اور پورے اہل شام کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ حضرت عثمان مظلوماً شہید ہو گئے ہیں اور بدلہ ہم نے علی سے لینا ہے, جس بیچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. حضرت علی کے دور میں تو حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے, حضرت عثمان تو اپنے دور میں خود شہید ہوئے تھے. حضرت علی تو ان کو بچانے والوں میں شامل تھے. ہزاروں صحابہ مدینے میں موجود ہیں, کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا کیونکہ نالاں تھے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. حسن و حسین ان کے دروازے پہ پہرا دیتے رہے. اور یہ وہ روایتیں ہیں جو شیعہ بھی مانتے ہیں, صرف سنیوں کے ہاں نہیں ہیں. جرم کس نے کیا اور کھاتے میں حضرت علی کے فٹ ہو گیا اور ہزاروں لوگوں کی مت مار دی. جنگ صفین اسی وجہ سے ہوئی. اور یہ خون آلود کرتے اس زمانے میں جو لوگ لٹکا رہے تھے نا, آج بھی یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر کلپس کی فارم میں, پوسٹوں کی فارم میں, آج بھی پولیٹیکل لیڈر یہ خون آلود کرتے ہیں جو لٹکا رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ایک ہی بات کے بارے میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے مختلف ورژن آ جاتے ہیں. عام آدمی پاگل ہو جاتا ہے, یار میں کس کی بات سنوں کس کی نہ سنوں. اس زمانے میں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں انفارمیشن کی کمی کتنی تھی. تو لوگوں کو بت بنانا, پاگل بنانا, اپنے پیچھے لگا لینا آسان تھا. آج بھی اگر دنیاوی تعلیم نہ ہو, سوشل میڈیا نہ ہو, تو جو تھوڑا بہت لوگوں کے دماغ کھلے ہیں یہ بھی نہ کھلتے. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے, جو آج تک بہت کم لوگوں کو پتا تھی, آج ہر بچے کو پتا چل گئی ہے. ہمارے ماں باپ, ان کے ماں باپ بالکل اس حوالے سے زیرو تھے. اس زمانے میں کوئی لاکھوں میں ایک بندہ اس طرح کی بات کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو غدار وطن ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور آج بچہ یہ بات کر رہا ہے. الٹا جو یہ کام کرنے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, ہم نیوٹرل ہیں. تو پہلے آپ مانیں کہ آپ کے سارے بڑے, یہ جو ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک اور ایون بعد میں بھی جو یہ پنگے لیتے رہے ہیں, یہ غلط کرتے رہے ہیں, یہ مانیں.
اتنے سالوں 70 سال بعد اس قوم کو پتا چلا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ بھی اگر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اس طرح نہ نکالے جاتے حکومت سے تو ابھی بھی کئی لوگوں کو یہ بات نہ پتا چلتی. تو اس لیے معاملات بعض اوقات اس طریقے سے جذباتی طور پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی لوگ کر رہے ہیں. مذہبی پیشوا بھی آپ کے یہی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے. آپ نے اپنے ملک میں کسی کو بدنام کرنا ہے، اسے آپ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. اب کسی نے اس کی تحقیق نہیں کرنی، بس صرف مشہور کر دینا ہے. قوم اس کے پیچھے لگ پڑے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایٹ لیسٹ اپنے ماننے والوں کو تو منوا لیا نا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. وہ بجائے چیختے رہے کہ میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں، ٹھیک ہے جی میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا لے لیا اسرائیل کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، وہ قسمیں اٹھائیں بے شک، لیکن جتنے لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے وہ تو انہیں یہودی ایجنٹ مانیں گے. تو کہیں گے تو ڈاکٹر سرار نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، ڈاکٹر سرار نے تو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے عمران خان کے بارے میں. اس وقت 90s کے اندر جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ یہودیوں کی، وہ اس فیملی کے ساتھ ان کا جب تعلق بن گیا، حکیم سعید صاحب نے تو کتاب میں لکھ دیا. اب وہ تو عمران خان صاحب کو قبر تک ہانٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے خطرے ناک ہوا ہوا ہے وہ تو بس. لیکن وہ تحقیق کسی نے نہیں کرنی یار. کسی کی اسیسمنٹ تھی، جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. اس طرح آپ کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. اللہ سے ڈریں. اور یہی بات میں عمران خان صاحب اور ان کے ماننے والوں کو کہوں گا کہ آپ بھی جو دوسروں کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں، ثبوت کے بغیر آپ الزامات نہ لگائیں. قرائن کی روشنی میں تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے. یہ جو ایک فراڈ ہے نا، ایسٹ بیانڈ مینز، یہ دنیا میں ہر انسان کے اوپر بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کسی کے اوپر بالکل جو فیئر بھی ہو نا اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے. ہر چیز نہیں کوئی ہوتا ہے. اب میرے پاس کروڑوں کی ملکیت کا مکان اور وہ چیزیں موجود ہیں، آپ کہیں گے جی آپ کی تو تنخواہ اتنی تھی. مجھے پتا ہے وہ کیسے ہوا ہے. میں نے جس زمانے میں خریدا وہ سستا تھا، اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیے، اس وقت زمین میں نے لی 35,000 روپیہ مرلہ، آج وہ 10 لاکھ روپے مرلہ ہے. چند سالوں کے اندر وہ بڑھ گیا ریٹ. اب مجھے کہنے جی آپ کی تو پوری زندگی کی تنخواہ اتنی نہیں بنتی جتنے کا مکان کے آپ مالک ہیں. تو اب میں وہ کہاں سے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا؟ کچھ چیزیں تو ریٹرن میں ہوں گی. اب ظاہر باپ بیٹے کو جب دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ بینک کے تھرو ٹرانزیکشن کرے، بائی ہینڈ بھی دیتا ہے. ان کے پاس اگر کوئی زیور ان کا اپنا موجود ہے تو مجھے دیں گے کہ یہ بیچ کے تو یار یہ پیسے لگا لو. اب مجھے بتائیں اس کی ریسپٹ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہوں گی. ابھی بھی کروڑوں کے کاروبار زبانی کلامی ہو رہے ہیں. کسی کے اوپر بھی آپ کو الزام لگا سکتے ہیں. جب تک ثابت نہ ہو آپ کوئی رائے قائم نہ کریں. ثابت اس نے کرنا ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ ہاں یہ نہیں کہ بادیوں نظر میں ایسا لگتا ہے. بادیوں نظر میں تو میرے بھائی کوئی بندہ نہیں بچے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جوڈیشری اس کے اوپر چلتی ہے کہ آپ چیز ثابت کریں. اگر ثابت نہیں کر سکتے اللہ خود بدلہ لے گا، دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے، آخرت میں عذاب کے ذریعے. آپ بری عزم ہیں اس حوالے سے.